ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے حجاج اکرام کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تلنگانہ سے حجاج اکرام اس سفر مبارک پر روانہ ہو رہے ہیں جو حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے حجاج اکرام کو روانہ کرنے کے لیے حج ہاؤس نامپلی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خود چیف منسٹر تلنگانہ اسد الدین اویسی، اقلیتی امور کے مختلف شعبوں کے ذمہ داران اور حکومت کے مختلف وزراء موجود تھے۔ اس موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ اور اسد الدین اویسی نے حجاج اکرام سے ریاست اور ملک کے لیے دعاؤں کی گزارش کی۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تلنگانہ راج کے سرکار کے طرف سے اس ملک کو بچانے کے لیے دعا مانگنے کے لیے آپ سب لوگ آج اللہ گھر پہ جا رہے ہیں۔ تلنگانہ سرکار میں جتنے لوگ درخواست کیے، میرے خیال سے 6000 لوگ درخواست کیے، ہر درخواست کو تلنگانہ سرکار نے منظور کیے، کیونکہ حج سے اللہ کے حکم جاری ہونے کے بعد تلنگانہ سرکار روکنے والے نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار تو بھی حج دیکھنے کا خواہش، ہر حج کو دیکھ کر دعا مانگنے کے لیے کوشش کرتے۔ 50 لاکھ تلنگانہ میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم ایک بار حج کو جانے کے لیے مکہ درشن کر لے کے دعا مانگنے کے لیے کوشش کرتے۔ اس بار 6000 لوگوں کو اللہ حکم جاری کیے حج آنے کے لیے، تو اسی لیے آج تلنگانہ راجیہ سرکار نے تلنگانہ کے جتنے بھی لوگ جا رہے، اس کے ساتھ ساتھ 17 راجیوں کے لوگ یہیں سے حجیوں کو جانے کے لیے ہم پورا انتظام کیے۔ اور آپ خاص طور سے دعاؤں میں سب کے لیے دعا کریے، تلنگانہ ریاست کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ یہاں پر اس کو تلنگانہ کو ریاست کو ایک طاقتور ریاست بنائے، یہاں پر امن مضبوط ہو، یہاں پر جو خواب اور جو پروگرام لے کر یہاں کے وزیر اعلیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ان تمام خوابوں کو جو نیک ہیں اللہ اس کو پورا کر سکے۔ اور آپ اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن جب سناٹا ہوگا، آپ ظاہر ہے اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریے کہ یہاں سے یہ جو نفرتوں کی دیواریں بڑھ رہی ہیں اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ جو لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے اللہ ان کو کمزور کر دے، اور جو طاقتیں اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارا وطن ہے جس کی بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر مشرق نے کہا تھا کہ میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ تو اس وطن کی سالمیت کے لیے، اس وطن کو طاقتور بنانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ نہیں معلوم آپ کی کس کی دعا میں تو تاثیر ہوگی جو اللہ ان دعاؤں کو سن لے۔ میں شبیر صاحب کو آخر میں کہنا چاہوں گا، یہ 25 کروڑ پہ کہیں کو رک گئے بھائی؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بولنا تھا ایک 500 کروڑ روپیہ دو۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے آئے شاید سی ایم کے ساتھ، 25 آپ دیکھیے یہ ہمارے وقف بورڈ چیئرمین ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، ان سب کو آپ بولنا تھا ان سب کو ایک 25 کروڑ روپے دے تو کچھ کرتے ہیں لوگ۔ ایک 200 کروڑ پوچھو شبیر صاحب، آپ ایڈوائزر ہے، آپ طاقتور آدمی ہیں، آپ سینئر آدمی ہیں، تو میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 25 کروڑ مت دو صاحب، آپ دیے تو ایک کم سے کم 500 کروڑ ان لوگوں کو دیے تو دوا کے ٹن ٹناٹن کام شروع ہو جاتا پورا۔ ہم سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے کہ پہلا چیف منسٹر ہے پورے ہندوستان کا جو پہلگام میں ہوا، فوراً آپ پروٹیسٹ کیے، وہاں پر کینڈل لائٹ مارچ نکالے،
اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ کے ساتھ بھی آپ نے اور ہم تمام نے جو ہم نے جوابی کارروائی کی تھی ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ۔ اب آپ دعا کرو، حج کو جا رہے، اللہ ان کی دم کو سیدھا کرے، ورنہ پھر وقت آئے گا ان کو اور سیدھا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ عالی جناب اسد الدین۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔